بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جس طرح سے مستقل یہ بات ہم سنا رہے ہیں کہ اسلام کا ہر حکم بشمول روزہ جس طرح روحانی اعتبار سے ہماری ترقیات کا سبب ہے، اسی طرح ہماری جسمانی اور دماغی صحت کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ چنانچہ آج ہم آپ کے سامنے ایک بیماری کا تعارف کروائیں گے جس کو الزائمر کہتے ہیں، اور ایسے ہی ایک دوسری بیماری ہے جس کو پارکنسن کہتے ہیں۔ الزائمر اور پارکنسن کیا ہے؟ دراصل یہ یادداشت اور دماغی کمزوری کی ایک بیماری ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ یہ دراصل ایک ڈیسیز ہے جس میں زیادہ تر بوڑھے افراد مبتلا ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جوان لوگ بھی اس کے شکار ہوتے ہیں۔ دماغ میں پروٹین کے غیر معمولی ذخائر جمع ہونے کی وجہ سے یادداشت میں، سوچنے سمجھنے میں اور فیصلہ کرنے میں جس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے، یعنی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اس بیماری کا شکار جو مریض ہوتا ہے وہ بہت سارے کام اور باتیں بھولنے لگتا ہے، بار بار ایک بات کو دہراتا رہتا ہے، اور روزمرہ کے کام کرنے میں اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ ایک لاعلاج بیماری سمجھی جاتی ہے۔ اس کے کوششیں کی جاتی ہے اس کے دواؤں کے سلسلے میں، لیکن بس دواؤں کے ذریعے سے اس کو کچھ کنٹرول کیا تو جا سکتا ہے، لیکن مکمل طور پہ یہ بیماری ختم نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ایک اور بیماری ہے جس کا نام ہے پارکنسن۔ یہ بھی ایک ڈیسیز ہے، اعصابی بیماری ہے۔ یہ بیماری عام طور پہ موومنٹ کو متاثر کرتی ہے، حرکت کو متاثر کرتی ہے، ہاتھوں پیروں یا جسم میں کپکپاہٹ پیدا کر دیتی ہے۔ عام طور پر اس بیماری کے شکار لوگ سست ہوا کرتے ہیں، جسمانی توازن کے مسائل ان میں عام طور پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ دماغ میں ڈوپامائن کا جو کیمیکل ہوتا ہے، ڈوپامائن کیمیکل کی کمی اس بیماری میں عام طور پر پیش آ جاتی ہے، بلکہ اسی ڈوپامائن کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور وقت کے ساتھ چلنے پھرنے، بولنے اور روزمرہ کے کاموں کو مشکل بنا دیتی ہے۔ چنانچہ بنیادی طور پر پارکنسن میں جسمانی حرکت اور کنٹرول متاثر ہوتا ہے، اور الزائمر میں یادداشت اور دماغی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ ایسے ہی پارکنسن میں کپکپاہٹ اور طبیعت میں سختی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے، اور الزائمر میں چیزیں بھولنا، الجھن اور باتیں دہرانے والی کیفیت رہتی ہے۔ پارکنسن میں دماغ میں ڈوپامائن کی کمی ہوتی ہے، اور الزائمر میں دماغ میں پروٹین کے غیر معمولی ذخائر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں بیماریوں کا مکمل علاج عام طور پر میڈیکل سائنس میں موجود نہیں ہے۔ کچھ کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مکمل علاج موجود نہیں ہے۔ البتہ صحیح غذا اور ورزش اور ذہنی اور جسمانی سرگرمیوں کے نتیجے میں اس کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن عجیب و غریب میڈیکل سائنس کا یہ انکشاف ہے کہ ان بیماریوں کے پیدا ہونے میں کنٹرول کرنے کے لیے روزے کا بڑا دخل ہوتا ہے، چونکہ روزہ رکھنے کے دوران آٹوفیجی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم پرانے اور خراب جو سیلز ہیں، جو خلیے ہیں، اس کو ختم کر کے نئے صحت مند خلیے بناتا ہے، اور یہ جو نئے صحت مند خلیے بنتے ہیں اس کے نتیجے میں الزائمر اور پارکنسن جیسے دماغی امراض سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کی وجہ سے فیصلہ سازی اور حکمت میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ روزہ صبر اور برداشت سکھاتا ہے۔ جسم کا اثر براہ راست عقل اور فیصلہ سازی کی صلاحیت پر پڑتا ہے۔ ایک بھوکا شخص عام طور پر جذباتی ہو سکتا ہے،
لیکن روزے دار کا صبر اسے پرسکون اور بہتر فیصلے کرنے کے قابل بناتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے جو طبیعت میں جذبات امنڈتے ہیں اور جو جوش پیدا ہوتا ہے اور جو بعض مرتبہ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اگر کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو یہ صلاحیت کام دیتی ہے قوت فیصلہ میں، اور یہ بہت سارے چیلنجز کے وقت میں یہ صلاحیت کام آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے روزے کو تقوی اور حکمت کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ ایسے ہی دماغی توانائی بھی اس کی وجہ سے بحال ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم اضافی توانائی کو غیر ضروری عملوں پر ضائع کرنے کے بجائے دماغ اور دیگر ضروری افعال پر مرکوز کر دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے فون میں بیٹری ڈاؤن ہونے لگتی ہے اور چارجنگ ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت فون بائی ڈیفالٹ ہم کو ایک میسیج دیتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بیٹری سیونگ موڈ پر اپنے فون کو ڈال لیجیے۔ یہ بیٹری سیونگ موڈ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کو اوکے کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ضروری اپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں، اس کے علاوہ سارے اپلیکیشنز اندر سے فون بند کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہم کو دراصل یہ میسیج دیتا ہے کہ اس فون کی توانائی اور اس کی انرجی اتنے سارے اپلیکیشنز پر یوز ہونے کے بجائے اگر یہ فون اپنی ساری توانائی اور انرجی کانسنٹریٹ کر دے چند اہم اپلیکیشنز پر جو آپ کے کام آنے والے ہیں تو اس کی بیٹری سیو رہے گی اور زیادہ دیر تک وہ بیٹری چل پائے گی۔ بس ایسے ہی معاملہ ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں ہمارے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آٹو سسٹم رکھا ہے کہ ہمارا جسم غیر ضروری عملوں پر اپنی اس انرجی کو ضائع کرنے کے بجائے دماغ اور دیگر ضروری افعال پر یہ پورے جسم کی توانائی اور اس کی صحت کو مرکوز کرتا ہے، کانسنٹریٹ کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ذہانت کو بڑھاتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ صرف کوئی اسپریچول عبادت اور ورشپ کا نام نہیں ہے بلکہ عقل و دانش کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ یہ دماغی صلاحیتوں کو بہتر بناتا ہے، یادداشت میں اضافہ کرتا ہے، حکمت و تدبر کے دروازے کھولتا ہے۔ شاید اسی لیے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اکرام عبادات کے ساتھ ساتھ روزے کو بھی اپنی روحانی اور علمی ترقی کا ذریعہ بنایا کرتے تھے۔